صفحہ نمبر 143 آیت نمبر 59 سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں آپ لوگوں کے حوالے سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں بڑے دن یعنی قیامت کے دن عذاب نہ ہو۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس قوم کے سردار کہنے لگے ہم آپ کو واضح گمراہی پہ دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، فرمانے لگے اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، مگر میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں رسالت کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہی کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں اس پہ تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے ہاں ایک آدمی نصیحت لے کے آیا۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہیں دوزخ سے ڈرائے، تمہیں تقوی دلائے اور اس لیے کہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کو بھی نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں رہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، واقعی وہ ایسی قوم تھی جو اندھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جن کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ ان کے باپ کا نام لمک بن متوشلح اور ان کی والدہ کا نام سمجار تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں، اس نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور جنہوں نے ان کی تکذیب کی ان کو پانی میں غرق کر دیا، اور اللہ نے اس کے تذکرے کے ساتھ سب سے آخری اعلان کیا، فرمایا انہم کانوا قوما عمین، وہ ایک اندھی قوم تھی۔ اندھی قوم کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے نبی کے دین سے دور رہتی ہے۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ اسلام سے دوری جہالت ہی ہے۔ جہالت کی تعریف کیا ہے؟ اسلام سے دور ہونا یہ جہالت ہے۔
مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جاہل اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھ رہا، جو سمجھدار ہے جاہل اس کو جاہل کہہ رہا ہے۔ آج دیکھیں مغربی دنیا اسلام سے دور ہے، ہمارے قرآن حدیث کی روشنی میں جاہل کون ہے؟ جو اسلام سے جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا جاہل ہے، جو اسلام کے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی سمجھدار ہے۔ مشرکین جو تھے اللہ کے رسول کے دور میں، وہ اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ جاہل کہتے تھے، صحابہ کرام کو جاہل کہتے تھے۔ اگرچہ بعد میں خود ہی جب اسلام میں آئے تو اپنے آپ کو جاہل سمجھتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے۔ ایک صحابی آیا، اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی تھی، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے مسلسل رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک خاص بات بار بار دل میں یاد آتی ہے تو میں اس بات کی وجہ سے روتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کون سی بات ہے، وہ سناؤ۔ تو وہ رو رو کے سنانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نہیں تھے، آپ کی رسالت نہیں تھی، ہم نے آپ پہ ایمان نہیں لایا تھا، تو ہماری حالت یہ تھی، سنو۔ میری بیوی کو امید تھی، میں سفر پہ چلا گیا، پیچھے میری بچی پیدا ہوئی، میں مشرک تھا، میرے مزاج کو میری بیوی جانتی تھی کہ مشرکانہ غیرت اس میں کس قدر ہے، تو میری بیوی نے یہ کیا کہ اپنی بچی کو اپنی بہن جو میری سالی تھی اس کے حوالے کیا کہ آپ ہی اس کو پالتی رہے۔ میرا شوہر بڑا سخت مزاج ہے، اگر اس کو پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، زندہ درگور کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ برائے کرم خفیہ طور پہ اس کو پالتی رہی، وہ پال رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر سے واپس آیا تو وہ بچی میری سالی کے ساتھ میرے گھر آتی جاتی تھی، وہ مجھ سے پیار کرنے لگی، وہ بھاگتی دوڑتی تھی، مجھے اچھی لگی، میں بھی اس سے پیار کرنے لگا، میری سالی کی بیٹی ہے۔ تو پیار محبت بڑھنے لگی، بچوں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے بچے بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میری محبت اس بچی سے بڑھ گئی، اس بچی کی توجہ میری طرف بڑھ گئی۔ جب میری بیوی نے کافی عرصے تک میری اس محبت کی کرنوں کو دیکھا کہ میرے شوہر کو اس بچی سے بڑی محبت ہو گئی، اب مجھے یقین ہے کہ اگر میں سچ بتاؤں اپنے شوہر کو تو غالباً اس کو مارے گا نہیں، پاس رکھے گا، الفت محبت ہوگی، خوش ہو جائے گا، میری بیٹی ہے۔ تو مجھے اپنی بیوی نے ایک دن کہا، ایک راز کی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری بات کو تسلیم بھی کرو گے اور میری اس بات کا خیال بھی رکھو گے، ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، یہ جو میری بہن کے ساتھ بچی آتی جاتی ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، اس بچی کو بھی آپ سے بڑی محبت ہے، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، یاد رکھو، اس سے آپ محبت اور بھی بڑھا دیں، یہ میری سالی کی بیٹی نہیں ہے،
مگر میں نے تو مجبوراً ان کے حوالے کر دی تھی یہ بچی کہ آپ غضبناک ہیں، آپ ایسا نہ ہو کہ اس کو زندہ درگور کر دیں، اس کو مار ڈالیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مشرکانہ غیرت میرے اندر بڑک اٹھی اور میری طبیعت میں غصہ آیا، اور میں نے سمجھا کہ اس کے لیے کوئی راستہ دیکھوں گا۔ تو وہ بچی میرے ساتھ محبت کر رہی تھی، میں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد تو میری بیوی نے اپنے گھر میں رکھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو بازار لے جانا چاہتا ہوں، اس کو اچھے کپڑے پہنا۔ وہ اچھے کپڑے پہنانے لگی، اس کو تیار کیا صاف ستھرا۔ وہ تو میرے ساتھ مانوس تھی، محبت کر رہی تھی، میرے پیچھے آنے لگی۔ میں اس کو بازار کے بجائے صحرا کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی ابو کہاں لے جانا ہے مجھے؟ میں لے گیا صحرا میں۔ اب وہ میرے ساتھ ہے، محبت کے جملے بول رہی ہے، اور میں نے ان کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ وہ گڑھا کھودتے ہوئے جو مٹی میرے کپڑوں پہ پڑتی تھی، وہ بچی پیار سے وہ مٹی صاف کرتی تھی۔ اب وہ آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، لیکن میں شرک کی غیرت میں تھا۔ میں نے گہرا گڑھا کھودا، اور اس کے بعد بار بار وہ بچی مجھ سے پوچھ رہی تھی ابو یہ کس لیے آپ گڑھا کھود رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے اپنی بچی کو اس گڑھے میں پھینکا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، ابو مجھے کیوں پھینک دیا، مجھے ادھر کیوں اتار دیا، آپ بھی اتر آئے ابو۔ میں اس پہ مٹی ڈالنے لگا تو وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اور میں اوپر سے مٹی مسلسل ڈالتا رہا، یہاں تک کہ وہ مٹی میں دب کے اس کی چیخنے کی آواز دب گئی۔ میں نے اوپر سے مٹی برابر کر دی، میری بچی ختم ہو گئی۔ میں واپس آیا، مشرکانہ سکون محسوس کرنے لگا کہ مجھے وہ جاہلانہ غیرت نے ابارا تھا۔ آج بھی ہر روز جب سے میں نے ایمان لایا ہے، میرے دل میں وہ بچی کی چیخیں مجھے روز یاد آتی ہیں، اور میں ہر وقت روتا ہوں یا اللہ میں تو جاہل تھا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں نے تو اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے جواب دے ہوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ منظر ہر وقت سامنے آتا ہے، اور اس لیے آپ کے سامنے رو رو کے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ جب آپ نہیں تھے ہماری یہ حالت تھی، ہماری قوم اندھی تھی۔ انبیاء تو قوم کو راستہ وہ دکھاتے ہیں، قوم کو نابینا قوم کو بینا بنانے والی ہستیاں تو انبیاء کی ہیں۔ تو واقعی جیسے قرآن فرما رہا ہے انہم کانوا قوما عمین، واقعی انبیاء کرام پہ ایمان نہ لانے والی قومیں اندھی ہوا کرتی ہیں۔ اور آج بھی جو انبیاء کی تعلیمات سے جتنا دور ہے، وہ اپنے آپ کو اندھا نہیں کہہ رہا، لیکن واقعی وہ ہے اندھا، وہ ہے جاہل۔ ہمارے ایک استاد سے بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمانے لگے اگر امت میں جاہل لوگ اپنی جہالت کو تسلیم کر لیں، پوری امت راہ راست پہ آ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے جو جاہل ہے وہ سمجھدار کو جاہل کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار کہہ رہا ہے۔ بس ہم سب اس کا موازنہ کریں کہ میں کتنا جاہل ہوں، بس قرآن حدیث کا فیصلہ یہ ہے۔
جو جتنا قرآن حدیث سے اپنے دین اسلام سے جتنا دور ہے وہ اتنا ہی جاہل ہے، کم دور کم جاہل، زیادہ دور زیادہ جاہل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہالت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے بڑے دن کے عذاب کے حوالے سے تمہارا خوف ہے۔ فقال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، قوم کے سرداروں نے کہا ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں۔ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہیں رسالت کا پیغام پہنچا رہا ہوں میرے رب کی طرف سے، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس پہ تعجب ہے کہ تمہارے ہی قوم میں سے ایک آدمی جس کو اللہ نے تمہارے پاس نصیحت اس کو دے کے بھیجا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے دوزخ سے، وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تمہیں تقوی کی دولت دلائے تاکہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کو بھی نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں رہے۔ وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کو غرق کیا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، واقعی وہ اندھی قوم تھی۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کی روشنیوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما، یا اپنے دین پہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، رحم کرم فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت کے جرائم کو درگزر فرما، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، حدیث میں ہے کہ دوران بارش دعا قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی دعا ہے ہماری مغفرت فرما، پورے عالم اسلام کی مغفرت فرما، عالم کفر کو ہدایت عنایت فرما۔ اے اللہ مدرسے کی جو حاجت ہے اس کے لیے انتظام فرما، اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم